شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو محرم کے 3 دن لگاتار جو یہ سورت پڑھتا ہے 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ 25 لوگوں کا آزمودہ۔ ناظرین محترم، جس گھر بھی 3 دن لگاتار یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے محرم کے مہینے میں وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ تاریخیں آ چکی ہیں، وہ ایام آ چکے ہیں۔ اگر آپ ان 3 دنوں میں صرف یہ ایک سورت پڑھ لیں، چند آیات کی یہ ایک سورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عام سورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بڑا اہم اور بڑا قیمتی اس مہینے کا عمل بتا رہا ہوں کہ صرف 3 دنوں کے اندر روزانہ آپ صرف 5 منٹ میں یہ سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ 5، 6، 7 افراد جتنے بھی ہیں ان میں سے صرف کوئی ایک شخص بھی اس کو گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، تو آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے یا کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کسی سے پڑھوا لیں۔ اللہ والو، محرم الحرام کے یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ جو 3 دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں 3 دن سے تو مقدر ہی بدل جاتا ہے۔ 3 دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یہ وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا تھا وہ پھر بعد میں بہت زیادہ پچھتائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات پہلے واضح کر رہا ہوں، اگر آپ یہ سورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بڑی اہم ہے اور بڑی بہترین ہے۔ اس سورت کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر آپ گھر والے تمام افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم پورے گھر میں سے کوئی ایک فرد تو اس سورت کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھنے والا تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم یہاں سے فون پہ دم کریں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کا حسار کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ جس جگہ پہ موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پڑھ لیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ یہ سورہ مبارک اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ سورۃ ملک کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت
रब्बुल आलमीन की अजमत, बादशाहत, कुदरत और रबूबियत की तालीम पर मुश्तमिल है। इससे बंदे के दिल में खालिक और मालिक का खौफ और अल्लाह की ताज़ीम पैदा होती है। इसी सूरह मुबारका में अल्लाह ने तन्हाई में खौफ इलाही के फ़वाइद का जिक्र करते हुए फरमाया, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर सवाब है। सूरतुल मुल्क जिंदगी का मकसद खालिक कायनात की ताज़ीम और रब्बुल आलमीन की मोहब्बत सिखाती है, रब्बे अजीज की कुव्वत और ताकत का दर्स देती है, रब से बगावत और कुफ्र के बुरे अंजाम से डराती है और बंदगी करने वालों के लिए सादत उज़्मा की बशारत सुनाती है। अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में फरमाया कि बादशाहत का मालिक वही अल्लाह है जिसके खैर व बरकत की कोई इंतहा नहीं है और वो हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत और अजीम कुदरत के दलाइल बयान फरमाए हैं। मौत और जिंदगी का खालिक भी अल्लाह ही है और इस जिंदगी का मकसद आजमाइश और इम्तिहान है कि कौन सबसे बेहतरीन अमल वाला है। साथ बुलंद बाला तह बतह आलीशान आसमान जिसमें कोई शिगाफ और खलल नहीं है, एक अल्लाह ने बनाया है। कयामत वाक़े होने वाली है और अल्लाह ने कफ़ार के लिए खौफनाक जहन्नम तैयार कर रखा है और परहेजगारों के लिए जन्नत तैयार कर रखा है। ज़मीन की तख्लीक, चलने के लिए हमवार रास्ते, रिज़्क़ की फरावानी और ज़मीन की नरमी अल्लाह की कुदरत की दलील है। ये सूरत बड़ी आसान है, बड़ी बेहतरीन है। कितनी बार पढ़नी है, मैं ये बात भी आपके लिए वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये सूरत वो है कि जो अल्लाह से झगड़ा करती है। ये अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है और ये सूरत वो है कि अगर आदमी को कब्र के अंदर अजाब हो रहा हो, कब्र के ऊपर इसको सिर्फ एक बार पढ़ा जाए तो फौरी तौर पर कब्र के अजाब से उस मरने वाले को फौरी निजात मिल जाती है। उसकी कब्र फौरन जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। और इसी तरह जो शख्स भी किसी की बख्शिश के लिए इसको पढ़ता है या घर में खुशहाली के लिए पढ़ता है, तंगदस्ती को दूर करने के लिए पढ़ता है, घर में मुसीबतों और दुखों को दूर करने के लिए पढ़ता है, तो जैसे कब्र के अंदर कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाती है, उसी तरह जो शख्स इसको पढ़ता है उसका घर भी रोशन हो जाता है, गमों से पाक हो जाता है, सख्तियों से पाक हो जाता है, मुश्किलात उस घर से दूर हो जाती हैं, परेशानियां उस घर की ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आपने इस सूरत को जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगा हूँ उसके मुताबिक पढ़ना है। यह सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है और इसकी सिर्फ 30 आयत हैं और यह सूरत आपको 3 दिन के अंदर माला माल कर देगी। और उसके बाद आपको पता भी है कि यह महीना भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 3 दिनों के अंदर ये सूरत पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में कितनी बहारें आती हैं, कितना आप माला माल होते हैं, आप हैरान होंगे। अल्लाह वालों, अगर इस सूरत का तर्जुमा पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि मौत और जिंदगी के पीछे ये अता करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। जब आप इस सूरत का मुकम्मल मुताला करें तो इसके तर्जुमे को पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है इस सूरत के अंदर जो कुछ अल्लाह ताला ने बयान किया है। आपको समझ आ जाएगी कि इस सूरत के बारे में हमें आज तक पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो अमल मैं आपको दे रहा हूँ ये आम अमल नहीं है, ये बड़ा ही कीमती अमल है। नाजरीन, इसको आप नमाज जोहर के बाद करेंगे। ये वक्त जो आपको मैंने बताया है आप जोहर के बाद इस अमल को करेंगे। जो तरतीब और तरीकाकार बता रहा हूँ, अगर जोहर के बाद नहीं कर सके तो फिर किसी भी नमाज के बाद आपने इसको करना है। फजर के बाद जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें हैं। 5 नमाजों में से कोई भी एक नमाज का वक्त रख लें, आप उस नमाज के बाद पढ़ें। पहले दिन आपने जिस वक्त ये सूरत पढ़नी है, बाकी 2 दिन भी आपने उसी वक्त ही पढ़नी होगी। यानी अगर आज आपने जोहर की नमाज के बाद पढ़ी है तो कल भी जोहर के बाद ही पढ़ेंगे और परसों भी जोहर के बाद पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपने आज फजर के बाद पढ़ी है तो कल भी, यानी कि फिर 3 दिन आप उसी नमाज के बाद ही इस सूरत की तिलावत करेंगे। अल्लाह वालों, अब जो शख्स आप में से मकरूज है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और उतरने का कोई हिसाब किताब दूर दूर तक नजर नहीं आता, तो वो शख्स इस सूरत को पढ़ते ही उसके लिए ऐसा इंतजाम हो जाता है कि वो खुद हैरान हो जाता है। एक दीनदार शख्स पर 3000 दिनार का कर्ज चढ़ गया। सुनिएगा, और इसके अंदर आपको मुकम्मल इस अमल के बारे में भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि इसके पढ़ने से कितना फजल होता है और कितनी मुश्किलें आसान होती हैं, कितने गम खत्म हो जाते हैं। और ये सूरत और ये अमल कई सदियों से पहले एक किताब से लिया गया था और जिसने भी फिर इस अमल को किया उसकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आई
کہ آج اس کی اپنی کئی گاڑیاں ہیں، کئی اس کے بنگلے ہیں اور کئی اس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ صورت انسان کو بہت جلد مالا مال کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، باقی صورتوں کے بارے میں وضاحت ملتی رہتی ہے لیکن اس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں آج میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تمام دوست احباب کو بتاؤں۔ یہ عمل ہم خود بھی کریں گے، اس لیے آپ کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس سورت کو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ یہ سورت 29 پارے کے اندر ہے اور آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سورت اس سے اتنا فیض کیسے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک مرتبہ اس کو آزما کر دیکھیے گا، ایک مرتبہ ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ یہ سورت ہے اور اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں لیکن اس عمل کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 آیات اور 3 دن کے اندر مالا مال اور پھر لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ ایک شخص بہت زیادہ مقروض تھا جس کے اوپر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ جو مالک تھا جس نے قرض لینا تھا اپنا قرض مانگا، مقروض غربت کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا تو وہ قرض دار جو تھا جس نے قرض لینا تھا وہ قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا جو مقروض ہے 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا سارا قرضہ ادا کرے گا، مگر وہ جب گھر واپس پہنچا اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا روپیہ کہاں سے جمع کروں گا۔ بڑی کوشش کی، بڑا پریشان غم کا مارا ہوا دکھی شخص، اور پھر اس نے یہ درود پاک اور یہ سورت پڑھی۔ اور یہ درود پاک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا درود پاک اول آخر پڑھنا ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ حق، یہ دیکھیے یہ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ سورت ملک ہے جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس کی 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں اور یہ سورت آپ نے پڑھنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ درود پاک کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، میں آپ کو مکمل وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مقروض جب واپس پہنچا تو تشویش لاحق ہوئی، کوئی 1 مہینے میں کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا۔ آخرکار غور کرنے کے بعد ایک مسجد میں چلا گیا اور وہاں نہایت انکساری سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب مہینے کی 27ویں رات آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا قرض ادا کرے گا، لہٰذا تو فکر نہ ہو، تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور کہہ دے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اب دیکھیے کیسے سبب بن رہا ہے اور کیسے رزق کا بندوبست ہو رہا ہے۔ خزانہ اس کو کہتے ہیں، غیب سے مدد اور اچانک معجزہ ہونا، اچانک اتنے پیسوں کا انتظام ہو جانا۔ اب 3000 دینار دے دیے۔ جب مکروہ قرض جو شخص تھا جس نے عمل کیا، درود پاک پڑھا اور سورت پڑھی، مکروہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا۔ لہٰذا وہاں گیا اور وہاں ہی ٹھہر گیا اور پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب دوسری رات آئی تو سلطان دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بنفس نفسی تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرماتے ہوئے کہا تو وزیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پر میری تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک جو مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتا ہے اور یہ سورت مبارک پڑھتا ہے، اس کا علم میں خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو مقروض جو ایک دیندار انسان تھا فرماتے ہیں کہ جب وہ وزیر موصوف کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کی علامت بیان کی تو وزیر سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا مرحبا یا رسول اللہ۔ اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا اپنا قرض ادا کرو، پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا اپنے گھر بار بچوں کا گزارا چلاؤ، پھر اور 3000 دینار دے کر کہا ان سے تجارت کرو، پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا دوستی کے سلسلے کو نہ توڑنا اور بسا اوقات ضرور آتے جاتے رہنا، تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ جب اس شخص نے دیندار انسان وزیر موصوف سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت میں پیش کر کے اپنا قرض ادا کر دیا، تو یہ دیکھ کر قرض وصول کرنے والا بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے تھوڑی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مقروض فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بیان کیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، میں خود ہی تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ تو قرض خواہ کہنے لگا کہ صرف تم دونوں ہی بزرگی کیوں حاصل کرو، میں نے بھی اپنا قرض اس کو معاف کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا اے شخص، اگرچہ صاحب الدین نے تیرا قرض معاف کر دیا، مگر میں نے جو 3000 دینار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں دیے ہیں
وہ واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام مال و دولت لے کر اپنے گھر پہنچا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ قسمت کا سکندر شخص جو اس عمل کو کرے گا اور پھر اپنی قسمت پر رشک کرے گا اور اس کو اپنی قسمت پر فخر ہوگا اور اس کو پھر اس کلام پر فخر ہوگا کہ جس نے اس عمل کو کیا پھر ساری زندگی اتنا رزق ملا، اتنی مدد ملی، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون شخص کس وقت آ کر خدمت کر جاتا ہے۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک سے ہی وظیفے کی فضیلت اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا وظیفہ بنایا، اور اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں کہ رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے اور اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین درود پاک ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا مختصر سا، بڑا آسان سا درود پاک ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، بالکل مختصر، کوئی وقت بھی نہیں لگنے والا۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے تو وہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ والو، نماز ظہر کے بعد بڑا بہترین وقت ہے، اس وقت وظیفہ کریں گے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے بہرحال کرنا نماز کے بعد ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایک نماز کا وقت خاص کر لیں، اس میں کریں اس عمل کو، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں، کیسے 3 دن سے پہلے آپ اتنے امیر ہوتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس سورت کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہوگا۔ یہ سورت جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے، سورت الملک، اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک یہی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کی آپ نے صرف ایک تسبیح، آخر میں ایک تسبیح شروع کرنی ہوگی اور درمیان میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ درود پاک آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما کہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ لیکن یہ عمل 3 دن کرنے کے بعد آپ نے کم و بیش اس درود پاک کو 100 بار روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہنا ہے۔ تب آپ کو 3 دنوں کے اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ آپ نے اس کے علاوہ جو درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہی اجر ملے گا۔ نہیں تو کم از کم آپ نے ایک تسبیح روزانہ یعنی کہ 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ان دنوں سے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرے گا کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ عمل صرف 3 دن کا ہے، اس کے بعد صرف درود پاک ہی پڑھنا ہوگا۔ یہی درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف یہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہوگا آپ کا، اور یہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔